اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ جہاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں۔ جی چاہتا ہے کہ ہر آن سنوں ذکر پیغمبر، جی چاہتا ہے کہ ہر آن سنوں ذکر پیغمبر۔ ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کے فضل خاص سے آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لغوی معنی اور قرآن اور میلاد کا ربط سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اس کاوش میں کامیابی عطا فرمائے اور قرآن اور میلاد کا باہمی ربط اور تعلق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے عربی زبان میں لفظ میلاد کی حیثیت پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ عرب ممالک میں ائمہ محدثین اور علماء ربانیین نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میلاد کے موضوع پر اتنی کثیر تعداد میں کتب لکھیں جن کا عنوان مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے رکھا گیا، اور ان عنوانات میں بعض کتب مکمل میلاد کی شرعی حیثیت اور میلاد کا اسلام کے ساتھ تعلق پر مشتمل ہیں، اور بعض کتب میں ائمہ محدثین اور علماء ربانیین نے ابواب کو قائم کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت کو ہمارے سامنے واضح کرنے کے لیے، جس میں آپ کو مثال کے طور پر چند کتب اور ائمہ کے اسماء کا میں ذکر کرتا چلتا ہوں کہ جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے جید محدثین اور علماء ربانیین نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام فرمایا اور امت کو اس بات کی ترغیب دینے کی کوشش کی کہ امت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیوں کو مناتے ہوئے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتی چلی جائے۔ اس میں سب سے پہلا حوالہ جو کتاب کا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع صحیح میں کتاب المناقب کا دوسرا باب یہ باندھا، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام ترمذی ایک بہت پائے کے محدث ہیں اور آپ نے اپنی جامع صحیح میں مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باب باندھا وہ ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے باندھا۔ اس کے بعد ابن اسحاق نے السیرۃ النبویہ میں یہ باب باندھا، اس کے بعد ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں یہ باب باندھا، اس کے بعد ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں یہ باب باندھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرتے ہوئے امت کو یہ ترغیب دی کہ وہ بھی جانیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے منانے کا امت کے لیے کتنا فائدہ ہے اور امت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بہقی نے دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب الشریعہ میں یہ باب باندھا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد ابو سعد خرکوشی نے کتاب الشرف المصطفیٰ میں یہ باب باندھا۔ اس کے بعد ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں اس میلاد مصطفیٰ کا باب باندھا۔ اس کے بعد طبری نے تاریخ الامم والملوک میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے باب باندھا۔ اس کے بعد ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے باب باندھا اور روایات کثیرہ کو نقل فرمایا۔ اس کے بعد ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات کو نقل کیا اور باب باندھا۔ اب اس کے بعد لغت کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ میلاد کا لفظ جو ہے، لفظ میلاد، یہ لغوی اعتبار سے کیا حیثیت رکھتا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگوں کو لفظ میلاد کا لغوی معنی ہی نہیں معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لفظ میلاد کس چیز کا نام ہے، کہیں یہ غیر شرعی تو نہیں، کہیں یہ اسلام سے خارج تو نہیں۔ اس وجہ سے ہم لغوی اعتبار سے بھی لفظ میلاد کے معنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فیروز اللغات معجم آپ اٹھائیں گے، اس میں مولود کا معنی لکھا گیا ہے پیدائش کا دن، مطلب کہ جس دن کوئی پیدا ہو اس دن کو مولود کہا جاتا ہے۔ وہ مجلس جس میں حضور کا بیان کیا جائے اس کو مولود کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پیدا ہونے کا زمانہ، جس زمانے میں کوئی شخصیت پیدا ہوئی ہو اس کو مولود کہا جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت کو مولود کہا جاتا ہے۔ یہ فیروز اللغات میں یہ معنی بیان کیے گئے ہیں لفظ میلاد کے۔ اس کے بعد ہم لسان العرب میں دیکھتے ہیں کہ لسان العرب جو معجم ہے وہ ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اس میں صاحب کتاب لکھتے ہیں اور انسان کا میلاد اس وقت کا نام ہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی۔ مطلب ہم جو لفظ میلاد کا استعمال کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، صاحب فیروز اللغات اور صاحب لسان العرب کی تحقیق کی روشنی میں وہ جگہ یا مقام یا وہ وقت جہاں پر کسی شخصیت کی ولادت ہوئی ہو اس کو مولود کہتے ہیں، اور پیدا ہونے والی شخصیت کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے میلاد، کہ جس کا میلاد منایا جائے، جس کا مولود منایا جائے، وہ لفظ میلاد کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اردو میں وہ الفاظ جو ہم عام اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں لیکن وہ عربی زبان سے اردو زبان میں داخل ہوئے، کیونکہ اردو ایک لشکری زبان ہے کہ جس میں بہت زیادہ زبانیں جمع ہوئی ہیں اور یہ زبان بنی، تو اس نے بہت سی زبانوں سے اپنے الفاظ کو جمع کیا اور اس کے بعد اس نے اپنی زبان کی حیثیت اختیار کر لی۔ اردو میں آپ نے سنا ہوگا کہ ولد، والد، والدہ، مولود، متولد، یہ الفاظ اردو زبان میں ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو جان کر اس بات کی حیرانی بھی ہوگی کہ یہ تمام الفاظ اردو زبان کے جو ہم بولتے ہیں یہ دراصل اردو کے نہیں ہیں، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور انہی الفاظ میں لفظ میلاد بھی ہے جو کہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے سمجھ لیا اس بات کو کہ عربی زبان میں لفظ میلاد کی کیا حیثیت ہے ائمہ اور محدثین کے ہاں، اور اس کے بعد لغوی اعتبار سے صاحب لسان العرب اور صاحب فیروز اللغات کی زبان سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ لفظ میلاد کا لغوی معنی کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اردو بولنے کے اعتبار سے اردو زبان میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ الفاظ آیا کہ اردو سے ہی ہیں یا کہ وہ کسی اور زبان سے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ مولود، ولادت اور میلاد کے متعلق جملہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں وہ عربی زبان کے لفظ ہیں، وہ اردو زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور اگلا حصہ ہماری گفتگو کا وہ قرآن اور میلاد ہے، جس کا شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ لفظ میلاد کا لغوی معنی اور قرآن اور میلاد کا باہمی تعلق۔ لغوی اعتبار سے
آپ کی خدمت میں میں نے میلاد کا معنی عرض کر دیا۔ اب قرآن اور میلاد کا باہمی تعلق دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن پاک میں بھی کوئی لفظ میلاد یا میلاد سے ملتا جلتا کوئی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، تاکہ اس کی شرعی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے اس بات کی اتھینٹیکیشن ہمارے پاس آ جائے کہ لفظ میلاد ہمارا ایجاد کردہ نہیں ہے، نہ ہی ہمارے سلف صالحین کا ایجاد کردہ ہے، بلکہ یہ لفظ قرآن پاک میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ آپ کے یوم ولادت پر سلام ہو، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دن پر سلام ہو کہ جس دن آپ کا وصال ہوگا، اور اس دن پر سلام ہو یوم یبعث حیا، کہ جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ولادت کا ذکر سلام کے ساتھ کرتے ہوئے فرما رہا ہے، اور مخاطب یہاں پر کون ہے؟ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو مخاطب فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَسَلَامُ عَلَيَّ، اور سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن میں وصال کروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ تو سامعین ذی وقار، ان دو آیات مبارکہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک روز روشن کی طرح عیاں فرما دی کہ اے میرے محبوب کے امتی، جب میرے محبوب کے میلاد کا وقت آئے تو تم پریشان مت ہو جانا اور اس بحث میں نہ چلے جانا کہ آیا یہ لفظ میلاد شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں، کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا امت کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ خدا ان دو آیات مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ اے لوگو، میں تو اپنے انبیاء کی ولادت پر بھی سلام بھیجتا ہوں، ان کے وصال کے دن پر بھی سلام بھیجتا ہوں، اور اس دن پر بھی سلام بھیجتا ہوں جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو سامعین ذی وقار، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا اور ابدی حیات عطا فرمائی، ان کے امتی جو 1400 سال سے ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منائیں۔ اب آگے چلتے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن۔ پہلے صرف لفظ میلاد اور قرآن کا ذکر کیا، اب ایک آیت آپ کی خدمت میں ایسی بھی پیش کر رہا ہوں کہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، تاکہ امتی کو اس بات کا علم ہو جائے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد چونکہ ہو گئی، اب لفظ میلاد بھی ثابت ہو چکا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے میں کسی طرح کی کوئی قباحت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پس تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ گیا، کیا آ گیا؟ نور اور کتاب۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ پس تحقیق تمہارے پاس نور اور کتاب آ گئی۔ اب اس کا ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نور اور کتاب، نور اور ہے، کتاب اور ہے، یہ چیز آپ کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا، کہ لفظ نور اور کتاب اس آیت میں الگ الگ ہیں یا ہم معنی ہیں۔ آئیے اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی نے اس آیہ مبارکہ کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر لکھتے ہوئے جب نور اور کتاب کا ذکر آیا تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب لفظ نور کا ترجمہ آپ نے کیا اور اس کی تفسیر بیان فرمائی تو آپ فرماتے ہیں وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں لفظ نور سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ گویا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ اس آیہ کی تفسیر کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ امتی کو پتہ چل جائے اور حضور کیا امتی یہ بات جان لے کہ حضور نور بھی ہیں اور کتاب بھی لے کر آئے ہیں۔ اب اس ترجمے کو، نور اور کتاب کے ترجمے کو مزید آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک حوالہ آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، وہ امام فخر الدین رازی کا ہے۔ اس میں تھوڑی فنی بحث بھی ہے جو کہ اہل علم کے لیے بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوگی، اور یہ بالخصوص میں نے یہ نقطہ امام فخر الدین رازی کے متعلق اسی وجہ سے شامل کیا کہ اہل علم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں کہ نور و کتاب، کتاب ہی نور ہے یا کتاب اور ہے اور نور کسی اور کو کہا جا رہا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں النور والکتاب هو القرآن، یہ قول ضعیف ہے کہ یہ کہنا کہ کتاب ہی نور ہے اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں، یہ قول ضعیف ہے۔ پھر فرماتے ہیں لأن العطف یوجب المغایرۃ بین المعطوف والمعطوف علیہ، یعنی حرف عطف نور و کتاب، واو حرف عطف، فرمایا نور و کتاب، یہاں پہ واو حرف عطف معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت یعنی ایک دوسرے کے معنی کے غیر کو لازم کرتا ہے، مطلب اس چیز پر لزوم کرتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ کتاب کو نور نہیں کہا جا سکتا یا نور کو اس آیہ کی روشنی میں کتاب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں امام فخر الدین رازی اور امام جلال الدین سیوطی کے اقوال کے ضمن میں یہ بات روز روشن کی طرح ہم پر عیاں ہو جاتی ہے کہ نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے سب سے پہلے عربی زبان میں لفظ میلاد کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے ائمہ اور محدثین کی نظر میں اس کی شرعی حیثیت دیکھی۔ اس کے بعد ہم نے لغت کے اعتبار سے لسان العرب اور فیروز اللغات کی زبان میں ہم نے لفظ میلاد کے لغوی معنی کو جانا۔ اس کے بعد ہم نے اردو میں بولے جانے والے الفاظ کا مطالعہ کیا جو کہ دراصل عربی زبان کے لفظ تھے۔ اس کے بعد ہم نے قرآن اور لفظ میلاد کو دیکھا جس میں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے متعلق آنے والی آیہ مبارکہ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں آنے والی آیہ مبارکہ کا ہم نے اختصار کے ساتھ مطالعہ کیا۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک میں حضور کے تشریف لانے اور نور ہونے کی آیت کا مطالعہ کیا۔ اس میں امام جلال الدین سیوطی کا قول ہم نے نقل کیا اور اس کے ساتھ امام فخر الدین رازی کا قول نقل کیا اور ان کی معطوف اور معطوف علیہ کی مختصر بحث کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں لفظ میلاد کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں اپنے دل و جان سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔